الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر جہاد کے تعلق سے اور اس کے شرائط کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور ان کفار سے تعلقات اور معاملہ داری کرنے کی بات جن سے معاہدہ ہو۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو حربی کافر کہلاتے ہیں، اور ان کی تعداد موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ اکثر جو صورتحال ہے وہ یعنی کافر معاہد کی جو قسم ہے، معاہد جس سے کہ معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، یہی عام طور سے چل رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی جو حدیثیں وارد ہیں کہ اگر کوئی معاہد کافر کو اگر کوئی قتل کرے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، یعنی اس پر بھی وعید ہے، اور حدیثوں کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی مسئلے کو لے کر کے، یعنی معاہد کافر کے مسئلے کو لے کر کے، شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اس وقت دین کے نام پر بنی بہت ساری تنظیمیں اور جماعتیں فہم سلف کی روشنی میں کتاب و سنت کے اصولوں کو نہیں سمجھتی ہیں۔ جی ہاں، یعنی کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو لاگو اور نافذ کرنے کے لیے جب فہم سلف کی بات کی جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، انہیں بدنام کیا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن اور سنت کو، یعنی دین کو، اپنی مرضی سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دین جو ہے قرآن اور حدیث ان کے گھر کی لونڈی ہو، وہ جیسا چاہیں اس کو جیسا جو ہے گھما دیں اور پیچ مار دیں۔ ایسے نہیں چلے گا دین میں۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول کو بھیجنے کا کیا مقصد ہوتا؟ رسول کو بھیجا اسی لیے جاتا ہے تاکہ وہ دین کی تشریح کرے اور عمل کر کے بتائے کہ فلاں حکم پر ایسے چلنا ہے، اور فلاں حکم کو ایسے نافذ کرنا ہے، اور فلاں واجب کو ایسے عمل کرنا ہے۔ تو طریقہ سکھانے کے لیے اور دین پر عمل کرنا کیسے ہے، اس کا اسٹائل اور اسلوب بتانے کے لیے اور منہج اور طریقہ بتانے کے لیے آتا، اور یہ کہ صحابہ کو کیسے سمجھایا دین کو، تو فہم سلف سے مراد ہوئی صحابہ ہیں، تو انہوں نے جیسے دین کو نبی سے سیکھا اور سمجھا ہے ویسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دین جو ہے ایک دم مکمل ہے، اس میں نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کسی طرح کی تغیر اور تبدیلی اور کسی بھی چیز میں، معنوی اعتبار سے بھی، فہم کے اعتبار سے بھی، جیسا انہوں نے سمجھ کے عمل کیا نبی سے ویسے ہی عمل کرنا اور ویسے ہی سمجھنا ہے۔ ہمیں قرآن کی آیت کو اور نبی کے فرمان کو اپنے حساب سے نہیں سمجھنا ہے، بلکہ صحابہ نے جیسے سمجھایا وہ سب موجود ہے، تفاسیر کے اندر وہ سب موجود ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے، اسی کے حساب سے ہمیں چلنا ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دین کے نام پر بنی بہت ساری تنظیمیں اور بہت ساری جماعتیں فہم سلف کی روشنی میں کتاب و سنت کے اصولوں کو نہیں سمجھتی ہیں، اور اس سے جڑے لوگ اسی لیے ان اسلامی ممالک کی تکفیر کرنے لگتے ہیں، مسلم ملکوں کی تکفیر کرتے ہیں جنہوں نے کافر ممالک سے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ ارے دیکھو، انہوں نے امریکہ سے جو ہے تعلق بنایا ہوا ہے، یہ لوگ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ یہ جو ہے فلاں جو اسرائیل سے تعلق بنائے ہوئے ہیں، کافر مرتد ہیں۔ لیکن یہ اپنی مرضی سے مطابق، مثال کے طور پر مصر کا اسرائیل سے تعلقات ہے، معاہدہ ہے کہہ سکتے ہیں، تو کیا کافر ملک سے جو ہے معاہدہ کرنے سے، کوئی بھی ملک ہو، یہودی ملک ہو، عیسائی ملک ہو، یا جو ہے مجوسی ملک ہو، یا کوئی بھی ملک ہو، کوئی مشرک ملک ہو، کافر ملک ہو، کسے باسا، تو کیا یعنی کفار سے معاہدہ کرنے سے، کفار ممالک سے معاہدہ کرنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، خوارج کے یہاں اور جو موجودہ دور میں جو خارجیت کے نام پہ بنی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں، اخوانی جماعت وغیرہ، ان لوگوں نے اس کو جو اپنی مرضی کے مطابق اصول اپنایا ہوا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کو تو کافر اور مرتد کہیں گے۔ جی ہاں، ان لوگوں نے دھیگا مستی کی ہوئی تھی۔ آپ جائیں 1990 اور پھر اس کے بعد 2000، یہ پورا اگر آپ دیکھیں گے تو یہی سب چل رہا تھا۔
یہ امریکہ سے مدد لے رہے ہیں، امریکہ کی فوج بلائے ہیں، امریکہ سے تعلق کیے ہوئے ہیں، اور وہ مصر جو ہے اسرائیل سے جو ہے معاہدہ کیے ہوا ہے، اردن معاہدہ کیے ہوا ہے، یہ سب کافر اور مرتد ہیں ایسے ویسے۔ لیکن وہیں پر بڑی باریکی سے یہ لوگ ان کے جو اپنے من پسند ہوتے ہیں، ان کے فتوے ملیں گے، سب ایک ایک سے فتوے ملیں گے، اسامہ بن لادن سے لے کر کے سلیمان علوان، عبدالعزیز طریفی اور پتہ نہیں کیا کیا، ایک ایک سے ملیں گے آپ کو، اسلحے ملیں گے ان کے یہاں، جو فتویٰ دیتے ہیں کنٹل کے حساب سے، یہ کافر، یہ مرتد، یہ فلاں، یہ دماغ۔ کیوں؟ کفار ممالک سے انہوں نے معاہدہ کیے ہوا ہے، اور جب اقوام متحدہ میں گئے وہاں پر، لیکن جب ان کے اپنے جو محبوب ہیں وہ جب وہی کام کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی کے حساب سے، اپنی جو ہے خواہشات نفس، یہ خارجیت کی پہچان، وہ اپنی خواہشات نفس کے حساب سے چلتے ہیں۔ اب وہیں پر ترکی کا معاہدہ ہے، اردگان نے آ کر کے مزید معاہدے کیا، اور بھی زیادہ مضبوطی سے کام کیا، اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ آ کر کے دورہ کیا، اور جو اسرائیل کا خواب دیکھتا تھا، جس کو تھیوڈر ہرتزل کہتے ہیں، جس کو یہ لوگ اپنا بابا آدم سمجھتے ہیں اسرائیلی یہودی، اس کی جو ہے اس کا پورا مقبرہ اور مزار بنا کے رکھے ہیں اسرائیل کے اندر، وہاں پہ آ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ اردگان نے اس پر جو آ کر کے رکوع کیا، اور اس کا وہاں جا کر کے پھول چڑھایا، وہاں فاتحہ پڑھا۔ جی ہاں، جب وہ وزیر اعظم بنا تھا اس وقت، 2005 کا جو ہے واقعہ ہے، اور کہیں زیادہ اپنی تجارت اور سیاست اور سفارت بڑھایا۔ سب سے زیادہ کمپنیاں اگر کام کر رہی اسرائیل کے اندر تو ترکی کی، سب سے زیادہ اگر ہوائی جہاز فلائٹ اگر آتی ہیں اسرائیل کے اندر تو وہ ترکی کی آتی ہیں، اور اسرائیل کی سب سے زیادہ فلائٹ اور کارگو، اور اگر جو ہے یہ جو شپ ہوتی ہیں، پانی والی جہازیں جو سامان لے کر کے آتی ہیں، وہ سب سے زیادہ ترکی جاتی ہیں۔ معاہدے پر معاہدے، معاہدے پر معاہدے، لیکن وہ سب سے بڑا ان کا مسلمان ملک، مسلمان حاکم، المسلم الحاکم، یعنی ان کا جو ہے سب سے بڑا مسلمان ہے وہ، تو اس پر نہیں فتویٰ لگے گا۔ اسرائیل سے سب سے زیادہ تعلقات بنانے والا، لیکن اس پر جو ہے ان کے یہاں کوئی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کو اور جو ہے الٹا گفٹ دیتے ہیں لوگ، اور اس کو نوازتے ہیں القاب سے، وہ ایسا ہے ویسا، وہی تو تنہا ہے، دیکھنے والا ہے، مسلمانوں کو حاکم ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے، اور پوری دنیا والوں کا مسیحا ہے، کیا ہے، دو چار لفظ آ کر کے میڈیا پہ بول دینا، منافقت کر دینا، اس کی وجہ سے سب برابر ہو گیا۔ تو اپنی مرضی سے وہی طالبان، ان لوگوں کی جو پہلے حکومت تھی، انہوں نے اقوام متحدہ کو مانا ہوا تھا، وہاں پر جاتے تھے، تو نہیں تو اقوام متحدہ سے تعلقات بنانے پر امریکہ سے بھی تعلقات، تمام کافر ممالک سے تعلقات تھے۔ آج جو ہے ان کے سب سے گہرے تعلقات بھارت سے ہیں، اپنے پاکستان سے ان کے تعلقات خراب چلتے ہیں، ان سے کوئی تعلقات نہیں ہے، لیکن ہمارے بھارت سے اس کے اچھے تعلقات ہیں، اس پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ امریکہ سے جو ہے تعلقات بنانے کے لیے، اور جو امریکہ سے پیسہ آتا تھا امداد میں، کروڑوں ڈالر، روک دیا تھا ٹرمپ نے آ کر کے، ان لوگوں نے جو ہے منت سماجت کروائی جو ہے قطر کے ذریعے سے، اس کے بعد جو ہے پھر تعلقات بنے ہیں، اور امریکہ نے تعاون دینا شروع کیا ہے، تو امریکہ کے تعاون پر ان کی حکومت چلتی ہے، تو پھر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو اسلامی عمارت ہے، اپنی مرضی کے حساب سے قانون نافذ کریں تو ان کی اسلامی حکومت ہے۔ تو وہی امریکہ سے اور اسی اسرائیل سے اگر کوئی دوسرا ملک عربوں کا تعلق قائم کر لے تو وہ کافر ہو گیا، یعنی سارا فتویٰ ان کا عربوں پر جائے گا، عربوں پر سارا فتویٰ جائے گا، اور اس کے علاوہ باقی تو سب جو ہے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، لیکن انہی عربوں میں اگر کوئی ملک جو ہے ان کی ساری جو ہے فکری فساد کو اگر برداشت کرتا ہو، جگہ دیتا ہو، تو پھر وہ ملک بھی ان کے یہاں جو ہے وہ عادل بادشاہ ہے، نجاسی بادشاہ ہے، جسے قطر کا بادشاہ ان کے یہاں جو ہے سب سے اچھا ہے، حالانکہ اسرائیل سے اس نے تعلقات بنائے۔ اسرائیل نے قطر کے اندر آ کر کے اپنا جو ہے سفارت خانہ، اپنا جو ہے تجارتی سفارت خانہ اس نے آ کر کے کھولا، اور زمانے تک تھا، پھر وقتی طور پر بند ہوا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے ان کی نظر میں اچھا ہے۔ تو
اسرائیل سے تعلقات بنانا ہو یا کسی بھی ملک کافر ملک سے، امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے یہاں قرآن حدیث نہیں ہے بھائی۔ قرآن حدیث سے تو حساب سے چلو، سب کے اوپر ایک ساتھ فتویٰ لگاؤ، لیکن کم سے کم دلیل تو ہونا چاہیے۔ کیا کافروں سے جب معاہدے کی بات آئے گی، اپنا معاملہ ہوگا، تو پھر کیا جب مرسی کی حکومت آئی تھی اس نے تعلق نہیں بنایا تھا، بلکہ امریکہ ہی نے قائم کیا تھا، اوباما اور ہلیری نے۔ لیبیا میں جو حکومت آئی کس نے بنوایا تھا؟ سب سے پہلے تو معاہدہ تم نے اسرائیل سے کیا، اسرائیل کے پاس اپنا سفیر بھی بھیجا مرسی نے، اور امریکہ سے اس نے تعلقات بنائے، اور اسرائیل سے تعلقات بنائے، اپنا سفیر بھیجا، اپنا لو لیٹر بھیجا، تو وہ تو سب صحیح ہے۔ ان کی اپنی جو اخوانی حکومت تھی 2012 میں قائم ہوئی، تو انہوں نے اسرائیل سے تعلقات بنائے، امریکہ سے تعلقات بنائے، تو وہ پھر صحیح ہے۔ اور سی نے اگر تعلقات بنا لیا تو وہ مرتد ہو گیا۔ جی ہاں، سی کا اگر تعلقات، جو ابھی وہاں کا حاکم ہے، وہ اگر تعلقات بنا لے اسرائیل سے اور امریکہ سے، تو وہ مرتد ہے، کافر ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے امریکہ۔ لیکن وہی جو ہے ان کا مرسی اگر تعلقات بنائے، اور امریکہ کے مدد پر جو ہے $8 ارب اوباما نے دیا تھا مرسی کو، اس کے جو ہے امداد پر قائم ہو حکومت ان کی، اور اسرائیل سے بھی تعلقات بنا کر کے چلیں، تو پھر صحیح ہے۔ پھر دلیل دیں گے وہ کافر ممالک سے تعلقات بنانے میں کوئی حرج نہیں، پھر قرآن حدیث ان کو یاد آ جاتا ہے۔ اور دوسرے ممالک اگر تعلقات بنا لیں، امارات نے تعلق بنا لیا اسرائیل سے، کافر مرتد، مصر نے بنا لیا، سی نے بنا لیا، تو کافر مرتد۔ تو ان کے یہاں پھر حدیث قرآن بھول جاتے ہیں، حدیث قرآن نہیں، پھر خواہشات نفس پہ آ جاتے ہیں اپنے۔ تو ان کے جو ہے فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اپنی خواہشات نفس سے فتویٰ دیتے ہیں، اور قرآن حدیث ان کے یہاں کوئی جو ہے دلیل نہیں۔ جسے تقلیدیوں کے یہاں ہوتا ہے اپنا مسلک بچانا ہوتا ہے تو قرآن حدیث دیتے ہیں، اور نہیں تو پھر اپنے امام کی بات ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ، ان کی اپنی تنظیم، اپنی فکر اور اپنا جب مقصد ہوتا ہے تب ان کو قرآن حدیث یاد آتے ہیں، اور نہیں تو پھر ان کے پاس فتوے ہیں دوسروں کے لیے، کافر اور مرتد کے فتوے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو اسی بات کو لے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو بہت سی تنظیمیں، یہ خارجی تنظیمیں، یہ لوگ اگر کوئی کافر ملک سے تعلق بنا لے، معاہدہ کر لے، تو اس کو یہ لوگ فوراً جو ہے کافر اور مرتد بنا کے چھوڑتے ہیں مسلم ممالک کو۔ اور یہ لوگ ایسے معاہدے کو پہلی بات مانتے ہی نہیں ہیں، اور ایک تو معاہدہ نہیں مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو معاہدہ ہوتا ہے تو دونوں ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں، ادھر سے جو ہے اس ملک میں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ تو اب بھائی جو ادھر سے آدمی آیا ہوا ہے، پاسپورٹ ویزا سے آیا ہوا ہے، اجازت سے آیا ہوا ہے، تو اب اس کی ملک پر، مسلم ملک پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے ایسا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو حربی کافر سمجھ کر کے اس کو مارتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے غلط ہے یہ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ نہیں مانتے ہیں، اور اس بنیاد پر یہ مسلم ممالک کے اندر ہی خون خرابہ شروع کر دیتے ہیں اور معصوموں کی جان لیتے ہیں۔ اس طریقے سے ملک کے اندر بدامنی اور جو ہے قتل و خونریزی اور دہشت گردی جو ہے پھیلتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہاں پر دو چیزوں کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہمیشہ کے لیے معاہدہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، ابھی جو ہے جس کو یہ حماسیوں کو لے کر کے یہ لوگ کود رہے تھے، اچھل رہے تھے، ارے یہ جو عرب ہیں، یہ سعودی ہے، یہ مصر ہے، فلانے ہیں، ڈھمکانے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے معاہدہ کر لیں، اور جو ہے یہ ٹو نیشن کا جو فکرہ ہے کہ اسرائیل ایک جگہ ہو جائے اور فلسطینیوں کی حکومت قائم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ انچ زمین پر نہیں رہنے دیا جائے گا اور اسرائیل کو خاتمہ کر دیا جائے گا، اس کو نہیں مانیں گے، اور اسی لیے جو ہے حماس سامنے آیا ہے، اسرائیل کو ختم کر کے رہے گا، ایسا کر کے رہے گا۔ اور یہ عرب والے جو ہے یہ بیچنا چاہتے ہیں، اسرائیل کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اس کو تسلیم کرنے کے در پہ ہیں، اور حماسیوں نے ان کا بھانا پھوڑ دیا اور اب کوئی تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ ارے بھائی، یہ جو تسلیم کرنے کی بات ہے، ٹو نیشن، یہ فکرہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہے، اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے، تمام عرب ممالک اور تمام مسلم ممالک اس پر راضی ہے کہ بھائی وہ مسئلہ ختم کرو، فلسطین جو ہے وہاں کم سے کم ایک ریاست متحد ہونی چاہیے، اور 67 میں جو زمین قبضہ کیا اسرائیل کو پیچھے جائے چھوڑ کر کے، اور جو آدھی زمین جو ہے اقوام متحدہ نے دیا تھا وہاں پر اس کی حکومت ہو، بیت المقدس جو ہے اس کو راجدھانی بنایا جائے،
تمام جو مہاجرین ہیں وہ واپس آئیں اور اس کی اپنی فوج ہو، اپنی اس کی حکومت ہو. ایسا اگر ہو جاتا نا تو یہ جو چورن بیچنے والی تنظیمیں ہیں، چندہ خور جو تنظیمیں ہیں، ان کا کیا ہوتا؟ پھر بھوشیہ ان کا مستقبل کیا ہوتا؟ داؤں پہ لگ گیا تھا ان کا مستقبل کہ یہ اب چندہ نہیں کر پائیں گے. اور جو اس فلسطین ایشو کو لے کر کے جو تجارت کرتے تھے، ان ممالک کا کیا ہوگا؟ ایسے ممالک بھی ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں بڑی بڑی اخوانیوں کی، جماعت اسلامیوں کی. ان لوگوں کی تجارت جو ہے، ان لوگوں کا چندہ جو ہے فلسطین ایشو جیسے مسائل پہ چلتا ہے. اگر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو ہمیشہ کے لیے یہ سب بھی ختم ہو جائے گی، ان کو چندہ ملنا بند ہو جائے گا. تو ان لوگوں کی سازش سے اور کچھ ممالک کی سازش سے یہ سارا جو ہے، اسرائیل کی خود اس میں سازش سے، وہ خود نہیں چاہتا. خاص طور سے جو موجودہ حکومت ہے، فسادی حکومت بنیامین نیتنیاہو کی، وہ خود نہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو، کیونکہ زمین دینا پڑے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کی الگ حکومت قائم ہو جائے گی، اور وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں. تو نہ اسرائیل کی حکومت چاہتی ہے اور نہ ہی اس طرح کی تنظیمیں چاہتی ہیں کہ اس طریقے سے فلسطینیوں کو آرام سے رہنے کا موقع دیا جائے. تو اس نے یہ کام کیا، حماس نے الٹی سیدھی باتیں کر. ارے کیا کر لیا بھائی اس نے؟ اس نے کر لیا کیا؟ کیا فلسطین کو آزاد کرا لیا یا غزہ کو آزاد کرا لیا؟ وہ پورا دے دیا، پورا برباد کر دیا. اب تو قابض ہو گیا، پہلے تو قابض بھی نہیں تھا. پہلے تو عبوری حکومت کے لیے دے دیا تھا کہ بھائی تم لوگ اپنا لوکل حکومت کرو. لوکل حکومت جو ہے دیکھنے کے لیے تو اس نے دے دیا تھا اتھارٹی. عبوری طور پر وہ لوگ سنبھال لیتے، جیسے مغربی پٹی پہ سنبھال لیں، حالانکہ وہ سب عبوری ہے، ایک اتھارٹی ہے. تو ویسے وہاں پر بھی ان کو حکومت دے دیا تھا. لیکن سارا جو ہے ان کو جو ہے پانی، کھانا پانی، ساری چیزیں وہ اسرائیل ہی سنبھالتا تھا. اور ان کا حماسیوں کا خود کہہ رہا ہے جو ترجمان ہے کہ جو ہے یہ سارے وہاں کی دوا ادویہ وغیرہ کی کمی نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل کی ذمہ داری. اسرائیل کی ذمہ داری ہے ادویہ کمی نہ ہو، کھانا خوراک جو ہے کمی نہ ہو، پانی جو ہے کمی نہ ہو. اسرائیل کی ذمہ داری ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. ایسا بتائیے، اسرائیل پہ ٹکے ہوئے ہیں، اسی کی کھانا پانی بھی وہ اگر بند کر دے تو جو ہے بھوکے مر جائیں گے. تو اب اس سے جو ہے تم لفڑا کر رہے ہو، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے کہ تم اپنا کھانا پانی مہیا کر لو، یا جو تمہیں جو زمین ملی ہوئی ہے، ایک علاقہ ملا ہوا ہے، اس کو تم خود کفیل نہیں بنا سکتے ہو. بھائی اسرائیل کے بل بوتے پہ جی رہے ہو، اپنا خود کفیل نہیں ہو سکتے ہو. جو امداد آتا ہے وہ اسرائیل کے راستے سے ہو کر کے آتا ہے. ایک غزہ کو جو ہے معمولی سٹی ہے اور اتنی بڑی آبادی ہے، تم اس کو خود کفیل نہیں بنا سکتے ہو اور لڑائی کرنے جا رہے ہو لوگوں میں جو ہے نام کمانے کے لیے. ایک پٹاخہ پھوڑ کر کے اس سے پیچھے جو سازش ہے اس کو بتانا نہیں اور پبلک کو گمراہ کرنا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ صرف پوری سوچی سمجھی سازش ہے، خود اسرائیلی حکومت کی طرف سے اور ان حماسیوں کی طرف سے، ایران کی طرف سے. اور یہ جو لوگ امت کے اندر فتنہ فساد مچانا چاہتے ہیں، ورنہ حاصل کیا ہوا؟ حاصل ہوا تباہی اور تباہی اور تباہی. اور میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ سمجھیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ معاہدہ کرنا ایسا ویسا، یہ عرب والے جو تھے یہ معاہدہ کرنے جا رہے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے. ارے اسرائیل کو کتنے لوگ تسلیم کر چکے ہیں مسلم ممالک میں؟ بہت سارے مسلم ممالک، 15-20 مسلم ممالک تو تسلیم پہلے سے کیے ہوئے ہیں. اور جو ممالک تسلیم کرنے والے ہیں وہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں ایک حکومت بن جائے، اس کے بعد جو ہے حکومت بن جائے گی، پھر اس کے بعد تسلیم کریں گے. تو اس میں کون سی خامی ہے؟ بھائی وہاں ایک آزاد ریاست بن جائے. جتنی تنظیمیں ہیں وہاں پہ جہاد کے نام پر اور آزادی کے نام پر جو لوگ وہاں سرگرم ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ فلسطینی حکومت بنے. یہ خود ہے حماسیوں کے بڑے بڑے لیڈروں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ آزادی اور پھلانے اور دھمکانے کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اپنی جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اپنی جماعت کے لیے کام رہے ہیں. فلسطین مسجد اقصی ان کی نظر میں کچھ نہیں ویلو رکھتی ہے. ابھی بتائیے حماسیوں کا جو آخری جو ہے اس تباہی کے بعد تم نے کیا لیا اس سے؟ الٹا جو ہے اسرائیلی فوج وہاں پہ قابض ہو گئی، وہ تو کہہ رہا آپ جائیں گے ہی نہیں. تم نے کیا کیا؟ اور ان کا جو آخری سٹینڈ ہے اس وقت، کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے معلوم ہے؟ ان کا کہنا ہے ان حماسیوں کا کہ ہم چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ پائیدار معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ اسرائیل جو ہے غزہ سے جو ہے اس کی فوج اپنی بلا لے واپس، صرف واپس فوج ہی نہ بلائے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ پائیدار جو ہے ہم سے معاہدہ ہو جائے، پائیدار معاہدہ ہو جائے. یعنی حماسی جو ہے پائیدار معاہدہ کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جبکہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہی نہیں ہے.
تو یہ پائیدار معاہدے کی بات کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے. بتائیے اسرائیل سے پائیدار معاہدہ کرتے ہیں اور کئی بار انہوں نے امن و سلامتی کا معاہدہ کیا ہے. کیوں بھائی کر رہے ہو؟ تو پھر کیا کہیں گے جب معاہدے کی بات ہے یہ اپنا کریں گے نا یہ لوگ تو کہیں گے یہ جو جائز ہے کافروں سے معاہدہ کرنا جائز ہے. ارے بھائی جب جائز ہے تمہارے لیے تو مصر کے لیے کیوں نہیں جائز ہے؟ اور جو عرب والے جو معاہدے کی بات کرتے تھے اور پیلسٹائن حکومت الگ حکومت قائم کرنے کی بات کرتے تھے تو کیوں لوگ ان کو ٹرول کرتے تھے؟ یہ لوگ چاہتے ہیں یہ ہو جائے وہ لوگ چاہتے ہیں. تم کیا چاہ رہے ہو؟ اب تم بھی تو وہی چاہ رہے ہو مزید بربادی کے ساتھ مزید تباہی کے ساتھ مزید قتل و خریزی کے ساتھ. اب چاہ رہے ہو اب کیا ہوگا؟ اب جائیں گے وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اب تو اس کو آباد کرتے ہوئے 50 سال لگ جائے گا. کہاں کی حکومت کہاں کی کیا چیز. اب مہاجرین باہر سے آنے کی بات اب وہ کہاں آئیں گے؟ اب جو خود مہاجرین ہو گئے ہیں لاکھوں کنٹل کے حساب سے وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ لوگ صرف جو ہے چورن بیچتے ہیں امت کو گمراہ کرتے ہیں پبلک کو گمراہ کرتے ہیں. کتنے مسلمان جو ہیں اسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کی تقریروں کو سن کر ان کی جو پروپیگنڈوں کو سن کر کے. یہ سب جو ہے اسرائیل سے نتنیاہو سے ملے ہوتے ہیں اور جو ہے وہیں سے آتے جاتے ہیں. ان کے آنے جانے کا راستہ کیا ہے؟ صرف اسرائیل ہے. سب جو ہے اسرائیلی ایئرپورٹ سے آتے جاتے ہیں. اور لیکن جو میڈیا میں ایسا دکھائے گی الجزیرہ اور دوسری جو اخباری چینلیں ہیں ایسا لگے گا کوئی غزہ سٹی کوئی الگ ہی ملک ہے اسرائیل سے بالکل الگ ہے. وہ لوگ لڑ رہے ہیں دو ممالک لڑائی کر رہے ہیں ایسا دکھے گا جنگ ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے. ارے کچھ نہیں ہے یہ فالتو چیز ہے. صرف جو ہے مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی سازش سے. پورا ٹوٹل جو ہے غزہ وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے. کسی کو کوئی حیثیت نہیں. جیسا کہ میں نے بتایا وہاں خوراک ادویہ ساری چیزیں جو ہے پانی بھی جو ہے اسرائیل سے جاتا ہے. اسرائیل اگر پانی بند دے تو سب جو ہے پیاسے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ بات کرتے ہیں ایسا اور ویسا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ صرف ڈھونگ ہے صرف ڈھونگ ہے. وہ سب اسرائیل جانتا ہے وہیں رہتے ہیں. ایک ایک جو ہے بلڈنگ کو وہ لوگ جو ہے میزائل سے اڑا دیتے ہیں. لیکن یہ حماسیوں کے ہیڈ کوارٹر کو اور اس کی بلڈنگ کو ایک طرف وہ لوگ میڈیا میں آ کر کے دہشت گرد بولتے ہیں حماسیوں کو اور کہتے ہیں یہ کر ڈالیں گے وہ کر ڈالیں گے. لیکن جو ہے وہ کیوں نہیں جو ہے ان کو ختم کرتے ہیں. وہ لوگ دن دناتے پھرتے ہیں نمائش کرتے ہیں اپنے جو ہے اسلحوں کی. یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے پبلک کو اور مسلمانوں کو دکھاوے کے لیے ہے. اور وہاں کی جو غزہ کی جو مسلمان ہیں ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے. اور یہ خوب اسرائیل سمجھتا ہے اس لیے وہ چھوٹ دے رہا ہے کیونکہ ان جو ہے کٹر دہشت گردوں کی بنیاد بنا کر کے اسرائیل باقی رہے گا. اگر یہ کٹر پنتھوں کو ختم کر دے گا اور ان جو ہے شدت پسندوں کو ختم کر دے گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اسرائیل بھی ختم ہو جائے گا. پھر اس کی کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی. اس کو بیک جانا پڑے گا اور پیچھے جانا پڑے گا. وہاں ایک فلسطینی آزاد ریاست قائم ہوگی. پوری دنیا بات کرے گی. یورپ کے سارے ممالک ساتھ میں ہوں گے. وہ لوگ بھی بات کریں گے. امریکہ کو بھی مجبوراً کرنا پڑے گا. سارا عرب اور سارے مسلم دیش سب لوگ ساتھ دیں گے ایک جٹ ہو جائیں گے. لیکن یہی جو کٹر پنتھی ہے یہی جو فساد اور قتل خریزی کرنے والی تنظیمیں ہیں اس کو کھڑا کر کے اسرائیل جو ہے انہی کے دم پر زندہ ہے اور انہی کی وجہ سے وہ اپنی مظلومیت پوری دنیا میں بتاتا ہے. تب جو ہے اس کا لوگ ساتھ دیتے ہیں کہ تم کو اپنے دفاع کا حق ہے. یہ لوگ تمہارا وجود مٹانا چاہتے ہیں. جی ہاں ایسے جو ہے لوگوں کو کھڑا کیا گیا ہے تاکہ اسرائیل محفوظ رہے. اسرائیل جو ہے اپنا بچنے کے لیے اس طریقے کے ڈرامہ کرتا ہے اور یہ لوگ جو ہے اندر سے پورا ساتھ دیتے ہیں. اور میڈیا الجزیرہ وغیرہ سب جو ہے اسرائیل کا ساتھ ہے. اور یہ سارے لوگ یہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کے الجزیرہ کو بنایا ہے. اور جو وہاں کا حاکم ہے وہ بھی انہی لوگوں کے دم پہ آیا ہے. اس کی جو پہلی جہاں پہ جب اس کا افتتاح ہوا تھا اس وقت بنیامین نیتنیاہو وہاں گیا تھا الجزیرہ کے اندر. یہ ساری چیزیں وہاں کا یہود باراک جو اس سے پہلے جو ہے صدر تھا وہاں کا پورا جو ہے وہاں قطر میں جا کر کے وہاں کی مارکیٹوں میں جا کر کے اس نے پورا جو ہے ٹہلا ہے گھوما ہے. اور وہاں پر پہلے آتے تھے اسرائیلی. 1995 میں اس کے جو ہے تعلقات تجارتی تعلقات تھے. بعد میں عبوری طور پر ختم کیا گیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ صرف اور صرف ڈرامہ بازی ہے. مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. فلسطین حکومت الگ سے یہ لوگ قائم نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ مل کر کے یہ پورا کام کر رہے ہیں. یہاں یہ بتا رہے تھے کہ ایک تنبیہ کے طور پر کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ
مطلب ہمیشہ کے لیے پائیدار جیسے کہ لوگ بولتے ہیں نا، تو ہمیشہ کے لیے صحیح بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ہمیشہ کے لیے کریں، پائیدار معاہدہ کریں تو سب صحیح ہے، جبکہ اسلام میں یہ صحیح ہی نہیں ہے۔ آپ معاہدہ کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایک جو ہے مدت ہونی چاہیے، پھر مدت میں تجدید بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دم پائیدار کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے معاہدے سے متعلق فرمایا ہے کہ کفار کے ساتھ معاہدہ کرنا مطلق طور پر اور مدت کی تعین کے ساتھ جو ہے، مدت کے تعین کے ساتھ یہ جائز ہے۔ معاہدہ کوئی بھی ہو اس کا پورا کرنا ضروری ہے جب تک کہ دشمن کی طرف سے اس کے توڑنے کی اطلاع نہ ہو۔ محض دشمن کی جانب سے خیانت کے خوف سے اس معاہدے کو نہیں توڑا جائے گا، یہی راجح قول ہے۔ اور جہاں تک مطلق معاہدے کا تعلق ہے تو یہ بھی جائز ہے، حاکم وقت مصلحت کے پیش نظر یہ معاہدہ کر سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں اس بات پر دلیل موجود ہے کہ کفار کے ساتھ معاہدہ مطلق طور پر مدت کی تعین کے بغیر کہا جا سکتا ہے، بلکہ حاکم وقت جب تک چاہے کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ وقت کی اس میں تعین کی گئی تھی، لیکن وہ بھی مطلق طور پر ہی تھا، لیکن جب کفار کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو گویا آٹومیٹک وہ منسوخ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس بارے میں راجح قول یہی ہے کہ اس طرح کا معاہدہ جائز ہے، صحیح ہے۔ امام مزنی کی روایت کے مطابق امام شافعی نے اس کے جواز کی صراحت کی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ کفار سے معاہدہ مطلق طور پر کر سکتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی مسلم ملک کسی کافر ملک سے معاہدہ کر لے، پھر وہ کافر ملک کسی دوسرے مسلم ملک پر چڑھائی کر دے، پھر وہ مسلم ملک اس مسلم ملک سے مدد مانگنے کے لیے جائے جس نے اس حملہ آور کافر ملک سے معاہدہ کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مدد کرے۔ یہ ایک اہم جو ہے فریضہ ہے، ایک حکم ہے، اسلامی حکم ہے، ایک شرعی حکم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار میں اس کو پھر سے پڑھتا ہوں، کیونکہ ابھی حال ہی میں ایک فتویٰ آیا تھا، اس کو بنیاد بنا کر کے بہت زیادہ ٹرول کیا گیا اس آدمی کو۔ وہ فتویٰ کیا تھا مصر کے ایک عالم نے، حالانکہ وہ اس کا خود تعلق اخوانیوں سے ہے، لیکن اس کا فتویٰ اپنی جگہ پہ صحیح تھا۔ اس نے کیا بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے مصر کو چڑھائی کرنا چاہیے، ایسا ویسا۔ تو مصر حکومت کا جو ہے یہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے، اگر کسی دوسرے اسرائیل سے کسی دوسرے کا اگر لفڑا ہے، جھگڑا اور لڑائی ہے، تو وہ جو ہے اس کی بنیاد پر وہ اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے یا اس کا ساتھ نہیں دے، کیونکہ اس کا معاہدہ ہے۔ تو معاہد کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، یا اس کے خلاف جو ہے چڑھائی نہیں کر سکتا ہے، ساتھ دے کسی دوسری شکل میں، امداد وغیرہ اور دوسری چیزیں، لیکن جس سے معاہدہ ہے اس معاہدے کی جب تک خلاف ورزی نہ ہو تو اس کو نہیں چاہیے۔ یہ لوگ الگ الگ دلیلیں الٹی سیدھی دیتے ہیں، جبکہ صحیح نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ آگے جو ہے اسی مسئلے کو لے کر کے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی مسلم ملک کسی کافر ملک سے معاہدہ کر لے، پھر وہ کافر ملک کسی دوسرے مسلم ملک پر چڑھائی کر دے، پھر وہ مسلم ملک جس پر چڑھائی کیا ہے اس نے، وہ جو ہے اس مسلم ملک سے مدد مانگنے جائے جس نے اس پر حملہ آور کافر ملک سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اور جو ہے اس ملک کے خلاف جو ہے لڑائی چھیڑے، اس کے خلاف جس سے اس کا معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ اس حملہ آور کافر ملک کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ۔ مطلب دین کی بنیاد پر کسی بھی مسلمان ملک کا یا مسلمانوں کا ساتھ دینا یہ جو ہے ضروری ہے، صحیح ہے، سوائے اس کے خلاف جس سے تمہارا معاہدہ ہے، سوائے اس کے خلاف جس کے اور تمہارے درمیان میثاق اور معاہدہ ہے، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق۔ یہ جو ہے سورہ انفال کی 72 نمبر آیت ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر کہا ہے کہ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مومنین جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اگر وہ تمہیں دارالحرب سے اپنے بچاؤ اور حفاظت کے لیے افرادی یا مالی امداد کے لیے پکاریں تو تم ان کی امداد کرو، اور یہ تم پر فرض ہے۔
بس تم انہیں ذلیل اور رسوا نہ کرو، مگر یہ کہ اگر وہ تم سے ایسی کافر قوم کے خلاف مدد طلب کریں جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، تو پھر ان کے خلاف تم مدد نہ کرو اور اپنا عہد نہ توڑو یہاں تک کہ اس کی مدت مکمل ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان بھائی ہے یا ملک ہے، اگر کوئی مدد مانگ رہا ہے اور تم مدد کر سکتے ہو تو کرنا ضروری ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایسے ملک کے خلاف اگر وہ کہتا ہے کہ ہمارا ساتھ دو اور ہمارا جو ہے اس ملک سے لڑائی چل رہی ہے تو تم بھی آ کر کے لڑائی کرو اس کے خلاف، وہ ملک ہے جس سے کہ تمہارا معاہدہ ہوا ہے، تو پھر اس کے خلاف جو ہے تم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے وہ دیہاتی مسلمان مراد ہیں جو کافروں کے درمیان مقیم ہیں، ہجرت انہوں نے نہیں کی ہے، یہ اگر کسی وقت تم سے مدد کی خواہش کریں، دشمنان دین کے مقابلے میں تمہیں بلائیں تو تم ان کی مدد کرو کیونکہ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لیکن اگر مقابلے پر کوئی ایسا قبیلہ ہو کہ تم میں اور ان میں صلح کا معاہدہ ہے تو خبردار تم عہد شکنی نہ کرو اور اپنی قسمیں نہ توڑو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ دیکھیے تفسیر کی کتابوں میں قرآن کی آیت ہے الا لقوم بینکم بینہم میثاق، اس آیت کو بنیاد بنا کر کے اس آدمی نے فتویٰ دیا، ٹھیک ہے، تو اخوانیوں نے خوب اس کو زیادہ ٹرول کیا اور اس کو سلفی کہہ کر کے کہ یہ سلفی عالم ایسا ویسا، حالانکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اخوانی ہے، وہ سیاسی پارٹی اپنا بنا کے رکھا ہے، اور سلفی جو ہے سیاسی پارٹی وغیرہ بناتے ہی نہیں ہیں اور نہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ایک حاکم اگر موجود ہے، سیاسی پارٹی بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو حاکم ہے فی الوقت اس کے خلاف بغاوت یا اس کو ختم کرنا مقصد ہوتا ہے، جی ہاں، سیاسی پارٹی کا مقصد ہی ہوتا ہے۔ تو کسی مسلم ملک کے اندر سیاسی پارٹی بنانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے اگر ایک حاکم ہے تو یہ جو ہے سلفیوں کے یہاں سیاسی پارٹی بنانا ایسا ویسا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو مصر کے اندر بہرحال جائز ناجائز کا یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ بحث تفصیل ہے۔ مصر کے اندر خلاصہ کلام یہ کہ سلفیوں کی جو ہے تنظیمیں ہیں، بالکل تنظیمیں ہیں، وہ دینی تنظیمیں ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی پارٹی ووٹی نہیں ہے سیاسی پارٹی، اور اس کے پاس سرٹیفائڈ سیاسی پارٹی ہے اور وہ جو ہے انتخابات میں بھی لڑتے ہیں، تو اور یہ کام اخوانیوں کا ہے۔ وہاں جو ہے مختلف تنظیمیں اور سیاسی پارٹیاں، ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہاں جو بردرہوڈ ہے صرف اسی کی سیاسی پارٹی ہے، یہ لوگ اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں بنا کر کے رکھے ہیں، اسی میں سے یہ بھی اس کا نام اس نے سلفی رکھا ہے، حزب النور، حزب النور کر کے جو ہے مشہور ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سلفی ہے، سلفی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، وہ بھی اخوانیوں ہی سے ہے، اس سے نکلا ہوا ہے۔ اس پر میں نے تفصیل سے ایک جگہ لکھا تھا۔ اس نے جو فتویٰ دے دیا اس کو جو ہے سلفی سلفی کہہ کر کے ان لوگوں نے خوب جو ہے پروپیگنڈا کیا اور سلفیوں کو بدنام کیا، ایسا ہے ویسا ہے، حالانکہ اس نے جو بھی فتویٰ دیا تھا وہ اپنی جگہ پر صحیح تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ آیت گرچہ کافروں کے بیچ میں رہنے والے، یہ جو ہے سمجھنے والی بات ہے، کافروں کے بیچ میں رہنے والے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان لوگوں کے بارے میں جو ہجرت نہیں کر سکے، مگر چونکہ یہاں پر لفظ عام ہے اس لیے اس سے عموم مراد ہوگا نہ کہ خاص کوئی سبب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک کی بھی بات ہو، کوئی ملک کا مسئلہ ہو تو اس پر بھی اس کو فٹ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے قبیلہ اور دیہات ہی مراد ہو۔ یہ ایک خاص سبب سے آیت نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا لفظ جو ہے عام ہے، یہ اس سے استدلال جو ہے ہر جگہ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے تو قیامت تک کے لیے آیا ہوا ہے۔ خصوصیت اسی وقت ہے جب کہ کسی لفظ کی ایسی صراحت ہو تبھی ہم کہیں گے کہ یہ فلاں واقعے کے ساتھ یا فلاں جو ہے قبیلے کے ساتھ یا فلاں شخصیت کے ساتھ خاص ہے۔ وہاں پر صراحت موجود ہو، اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ایسا کہا گیا ہو کہ یہ صرف خالص تمہارے لیے، تمہارے علاوہ اور کسی کے لیے صحیح نہیں ہے، اس طریقے کے جملے، ایسی بہت ساری حدیثیں اور خود قرآن کے اندر ہے کہ کوئی عورت آ کر کے ہبہ کر دے تو وہ جو ہے اس کو تم بیوی بنا سکتے ہو، تو یہ ہبہ والی شرط اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کے لیے کہ خالصتاً لک، یہ تمہارے لیے خالص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو ہبہ والی، اور اس کے بعد ہے کہ اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے کی صراحت، اور خود کو جو ہے حدیثوں کے اندر اس طرح کی صراحت آئی ہوئی ہے۔ ایک شخص نے جو ہے
کوئی مسئلہ پوچھا قربانی وغیرہ کا تو اس میں باقاعدہ صراحت ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ اب مطلب یہ کہ اب وہ اس طرح کا جانور جو ہے کرنا جائز نہیں ہے دوسرے کے لیے، وہ ایک صحابی کے لیے وقتی طور پر اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا تو کہہ دیا تھا۔ تو ایسے ہی الفاظ کی صراحت باقاعدہ اگر موجود ہو تب تو وہ چیز اس کے لیے خاص مانا جائے گا، ورنہ جو ہے کوئی نہ کوئی شان نزول تو ہوتا ہی ہے، کسی نہ کسی سبب اور وجہ سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو ہم اسی کے ساتھ اس کو خاص نہیں کریں گے، اس کا حکم جو ہے عام رہے گا، ٹھیک ہے، اس کا نزول جو ہے وہ خاص پس منظر میں نازل ہوا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنا ہے، لیکن وہ مسئلہ وہ حکم صرف اسی کے لیے خاص نہیں ہے، وہ حکم عام رہے گا، الا یہ کہ خصوصیت کی کوئی دلیل کوئی صراحت وہاں پر موجود ہو۔ تو اسی لیے یہ آیت جو ہے گرچہ کچھ خاص ان دیہاتیوں کے لیے، ان قبائل کے لیے جو کفار کے بیچ میں رہتے تھے، اگر ان پر کوئی جو ہے ان کو تکلیف دے تو ان کی مدد کرنا واجب ہے، الا یہ کہ ایسا کوئی قبیلہ تکلیف دے جس سے آپ کا جو ہے معاہدہ ہوا ہو تو پھر اس کے خلاف جو ہے ہم مدد نہیں کر سکتے یہاں تک کہ معاہدے کی مدت ختم ہو جائے۔ یہ باقاعدہ صراحت ہے۔ یہ تو قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں جواب بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ اب اسی کو بنیاد بنا کر کے اب بھائی جو ہے مصر کو وہ لوگ گھسیٹنا چاہتے تھے تاکہ وہ جو اسرائیل کی جو لڑائی ہو رہی ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ پھیلے، اور یہ چاہتے بھی تھے کہ یہ اصل میں جو ہے اس کو جو باہر پھیلایا جائے اور اس میں عربوں کو گھسیٹا جائے، اور سارے جو عرب جیسے 2012 میں 11 میں تباہی کی ایک لہر دوڑی تھی اور کتنے ممالک آج تک جوجھ رہے ہیں، پریشان حال ہیں اور وہاں تباہی پھیلی ہوئی ہے، ایسے یہ لوگ چاہتے تھے کہ خلیجی ملک اس وقت پاک تھے اس تباہیوں سے، ان اخوانیوں کے فساد تھے، وہ خلیجی ممالک پاک تھے، اور مصر جو ہے ان کے چنگل سے جو نکلا ہوا تھا صاف بچ گیا تھا، اس کی فوج نے جو ہے ایک بہترین اسٹینڈ لیا اور ان کے فساد سے جو ہے محفوظ ہو گئی۔ تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ جو ہے اس طرح سے جنگ لڑائی چھیڑ کر کے یہ صرف فلسطینیوں ہی کو نہیں، غزہ ہی کو نہیں مٹانا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ اس لڑائی کو اور آگے تک پھیلایا جائے۔ تو ان کا کام ہی فساد ہے، یہ مصر بھی اس میں آئے، اردن کے لیے انہوں نے کتنی کوشش کی ہے، اور اسی طریقے سے یہ خلیج عرب کو بھی اس میں ڈھکیلنا چاہتے تھے، لیکن یہ لوگ کامیاب نہیں ہو پائے۔ جی ہاں، ان کا مقصد تھا جو یہ فساد جو ہے پورے خلیج عرب میں اور عرب ممالک میں دور دور تک پھیلے اور مزید جو ہے تباہی آئے، تاکہ جب کسی ملک میں تباہی آتی تو ان کو مزہ آتا ہے۔ جی ہاں، آگے کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ کافر جس سے جہاد کیا جائے وہ امن یافتہ نہ ہو۔ امن یافتہ کسے کہتے ہیں؟ امان یافتہ ہوتا ہے جس کو امن دیا جاتا ہے، کسی ملک میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اجازت لے کر کے آئے تو وہ امان یافتہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کے اندر ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو، یعنی تمہارے ملک میں اگر وہ آنا چاہ رہا ہے، مانگ رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے، تو اسے دے دو، کسی بھی کام سے آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے ملک میں آئے تمہارے پاس تو اللہ کا کلام بھی سنے، پھر اس کے بعد اس کو اس کے امن والی جگہ واپس پہنچا دو۔ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے ملک میں تم اس کو واپس بھیج دو، یعنی جب تک تمہارے ملک میں وہ رہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ امان یافتہ، یعنی گویا وقتی طور پر امان یافتہ ہے، جب تک تمہارے ملک میں ہے اور وہ اجازت لے کر کے آیا ہے تو اس کی حفاظت کی، اس کے جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اس ملک پر بنتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ الغرض دار الحرب سے جو قاصد آئے، تاجر آئے، یا صلح کا طالب آئے، یا آپس میں اصلاح کے ارادے سے آئے، یا جزیہ لے کر حاضر ہو اور حاکم وقت یا اس کے نائب نے اسے امن و امان دے دیا ہو، تو جب تک وہ دارالاسلام میں رہے یا اپنے وطن نہ پہنچ جائے اسے قتل کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ اس تعلق سے اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس پر اگلے دروس کے اندر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔